بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ ابھی یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ تَجِدُوا لَهُ عَزْمًا، کہ تحقیق یعنی کہ ہو چکا یہ بات کہ عہد لیا گیا، ہم نے لے لیا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، وہ بھول گئے، یعنی کہ انہوں نے جو عہد لیا تھا اللہ پاک نے ان سے، وہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے کوئی بھی عزم، یعنی کہ ان کے اندر اللہ پاک نے کوئی عزم نہیں پایا، وہ عہد کا عزم جو آدم علیہ السلام میں اللہ پاک نے نہیں پایا۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، تو سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس آبا، اس نے انکار کیا، یعنی کہ جو ابلیس تھا جو کہ شیطان ہے مردود، اس نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس جہاں بھی آیا، پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا، یہی بات اسی طرح آئی، تو یہاں بہت لوگ کہیں سوچنے کی بات اٹھتی ہے کہ کیا وہ بھی فرشتہ تھا، کیونکہ حکم فرشتوں کو ہوا تھا سجدے کا، لیکن چونکہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جو تھا وہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو لہٰذا اس کا وہ وہاں کس وجہ سے وہاں رہ رہا تھا، یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، روایتوں میں بہت چیزیں ملتی ہیں۔ تو خیر، لیکن جو بھی تھا کہ اس نے اللہ کے حکم سے انکاری کی، یعنی کہ اللہ پاک نے جب سجدے کے لیے حکم دیا تو وہ سجدے میں شمار نہ ہوا، تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو اللہ پاک نے ان کو متنبہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو، اور یہ کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ دیکھیں وہ دشمن کس وجہ سے، کیونکہ اس کا وہ دوسری جگہ جب ہم آیتیں پڑھتی ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ پاک سے یہ چیلنج کیا اور اللہ پاک سے وقت مانگا کہ مجھ کو موقع دے کہ میں ان کو گمراہ کروں، کیونکہ چونکہ اللہ پاک نے وہاں سے اس کو دھتکارا تو اس نے وہ گمراہی کے لیے انسان کا دشمن بنا، تو اس نے کہا کہ مجھ کو موقع دیں کہ میں ان لوگوں کو تیرے رستے پر نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ اس کی دشمنی ہے جو وہ انسان سے نکالتا ہے کہ انسان گمراہ رہے تاکہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس وقت چونکہ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے چونکہ اس کو دھتکار دیا، اور اس نے یہ دشمنی کی ابتدا کی انسان کے ساتھ، تو اللہ پاک نے یہ بات ان کو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بتا دی کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ دشمن ہے۔ فلا، اور ساتھ ہی فرما دیا فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اور دشمنی کی بات کہہ کر ساتھ ہی فرما دیا بس نہ نکلوا دے تم دونوں کو اس باغ سے، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی کہ وہ جو باغ، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، وہ جنت، وہ باغ جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم کو وہاں سے نکلوا نہ دے، نہیں تو تم کیا ہو جائے گا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہاں تو اللہ پاک نے ان کو وہ آرائشیں دی تھی جن کا یہاں ابھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے، وہ جو جنت جس باغ میں وہ رہ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ یہاں کہ بے شک تمہارے لیے ہے یہ کہ نہ تم یہاں، یعنی کہ وہ جنت اس باغ میں، کہ نہ تم بھوکے رہو اس میں، اور نہ تم یعنی کہ ننگے، یعنی کہ ننگا پن تم کو جس محسوس ہو اس میں،
یہ نہیں کہ وہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت وہ ایسے تھے لیکن محسوس نہیں تھا، وہ اللہ پاک نے ان کو احساس نہیں دیا ہوا تھا اس وقت، تو فرما دیا کہ ایسا ہے، یعنی کہ تم اس طرح رہو۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اس میں یعنی کہ دوسری خوبیاں یہ ہیں کہ نہ تم پیاسے رہو اس میں، اور نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی دھوپ وغیرہ لگے، یعنی کہ نہ تم اس میں پیاسے رہو، نہ تم کو دھوپ اس میں لگے۔ یہ جو جنت میں ان کو آرائشیں ملی تھیں، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا جب یہ باتیں ان کو فرما دی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، تو فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈال دیا ان کی طرف شیطان نے۔ ابھی شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، یہ کیا ہوا، یہ پیچھے اگر ہم نے چونکہ یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، وہاں آدم علیہ السلام کا قرآن میں کافی دفعہ ذکر ہے، اور ہر دفعہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا کہ ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ مختلف ہے۔ تو پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ایک درخت کے پاس نہ جانے سے منع کیا تھا، اور یہ جو احساس کی بات ہے یہ بھی پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ وہ ننگے پن کا احساس ان کو پہلے نہیں تھا۔ تو جب ان کو حکم کیا گیا کہ یہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اس میں وسوسہ ڈال دیا شیطان نے۔ تو قالا، وہ کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ میں تم کو ایک رہنمائی کروں، کیا تم کو رہنمائی میں نہ کروں ایک درخت کی ہمیشگی کا، جو ہمیشہ کے رہنے کا درخت ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور یبلا، یعنی کہ اور بادشاہت ایسی جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ایسی بادشاہت کی طرف، ایسا میں تم کو درخت بتاؤں کہ جس کی، یعنی کہ ان کو کھانے کے سے چونکہ ان کو منع کیا گیا تھا، پیچھے آتا ہے، تو یہاں وہ اس نے ان کو اس کی طرف کہا کہ میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا ہو، اور بادشاہت ایسی ہو کہ جس میں کوئی بھی پرانی وہ زنگ نہیں لگے گا، پرانی نہیں پڑے گی، ایسی ہمیشگی کی رہنے والی بادشاہت تم کو بتاؤں، تو وہ ایسے درخت کی طرف تم کو میں رہنمائی کروں۔ تو لازم بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ ابھی جو کرسچن اور جو یہودی ہیں، اللہ عالم یہودیوں کو میں اتنا گہرائی سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کرسچن ہیں وہ اکثریت کرسچن یہ الزام ڈالتے ہیں مائی ہوا کے اوپر، وہ بولتے ہیں کہ مائی ہوا کو پہلے پھسلایا گیا، لیکن قرآن میں اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ میں ڈالا، اور آدم علیہ السلام سے یہ کہا، اور ساتھ ہی آگے اللہ پاک نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، تو کھا لیا اس میں سے، یعنی کہ ان کو جن سے منع کیا گیا تھا، اللہ پاک نے تو روکا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ابھی یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیں ایک حکم ہوا تو دیا تھا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ جو ایک حکم اللہ پاک کا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو نہ کرنے کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی کتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو۔ حکم جو اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ چاہے نظر میں ہم کو چھوٹا ہی نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کا چونکہ بات اللہ پاک نے منع فرما دی تو مطلب کیا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مالک کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اس نے ہم کو بنایا اس لیے کہ ہم اس کی غلامی کریں، نافرمانی کے لیے تو بنایا ہی نہیں، تو جو نافرمان ہوں گے ان کا تو برا ہوگا۔ یہ آگے آیتیں آتی ہیں، تو اللہ پاک نے یعنی کہ اس میں یہی بات فرمائی کہ ان کو چونکہ روکا ہوا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، تو شیطان نے یہی عمل کیا کہ ان کو اسی درخت کی طرف مائل کیا جس کی طرف سے اللہ پاک نے ان کو روکا تھا۔ تو اس وسوسے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سُوآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے شرمگاہیں ان کی، یعنی کہ پہلے وہ اس میں ننگے تھے لیکن ایک بے شعوری کی حالت میں، ان کو شعور نہیں تھا کسی چیز کا، تو وہ درخت کھانے سے ان کو وہ شعور پیدا ہوا۔ تو جب شعور پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تو کیا کیا، وَطَافِقَا
یخصفان، تو دونوں چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر من وراق الجنت، تو اس باغ میں سے پتے لے کر وہ اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے ان پتوں سے۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ بات کو پورا کرتے ہوئے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی کہ نافرمانی کر دی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی اور بھٹک گیا۔ یہ دیکھیں یہاں ایک بات واضح رہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے انسان کو اللہ پاک یعنی کہ وہ ناراضگی لیتا ہے، اس سے وہ اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ اس سے راضی ہو رہا بلکہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اور انسان کو یہ چیز اللہ پاک سے دور ہی لے کر جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ تائب نہیں ہوتا اپنی اس غلطی کے اوپر اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، چونکہ اللہ پاک نے اس کو موت کے وقت تک کا وقت دیا ہوا ہے، اور یہ چانس لے لینا کہ میں جب موت کا وقت تو پتہ نہیں کب آئے گا تو چلو گناہ کرتا چلو، مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بندہ یہ چانس لے تو یہ بہت بڑا چانس ہے۔ کیونکہ کسی انسان کو اپنی موت کا وقت پتہ ہی نہیں، تو کسی وقت بھی کسی کے اوپر موت طاری ہو سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، کبھی بھی وہ مر سکتا ہے جیسا اس کا وقت پورا ہوگا۔ ہم ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بندہ چلتا پھرتا گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، کیونکہ انسان کو وقت نہیں دیا گا، تو لہٰذا جو بندہ یہ چانس لیتا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں یوں بھی فرمایا کہ عجب نہیں کہ اللہ پکڑ لے اس وقت کہ جب تم کو خیال آ جائے رجوع کا، یعنی کہ اللہ پاک تم کو جب تم طائب کی طرف خالی خیال آ جائے، اللہ پاک توبہ کرنے سے پہلے ہی تم کو لے جائے، مار دے۔ تو یعنی کہ اس کے اوپر اللہ قادر ہے، لہذا یہ چانس نہیں لینا چاہیے، انتہائی کوشش کرنی ہے کہ بچتے رہنا کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو۔ اسی لیے یہ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے یوں فرمایا ثم اجتباہ ربہ، تو لہذا اللہ پاک نے پھر ان کو منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو، چونکہ انہوں نے توبہ کی۔ قرآن میں ان کے کلمات آتے ہیں، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ الفاظ تھے جو دعا ہے جو کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کو منتخب فرمایا، فتاب اور رجوع ہوئے علیہ ان پر، وہدا اور ہدایت دی، یعنی کہ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو منتخب بھی فرمایا، چونکہ ان کی توبہ کتنی بڑی ہوگی، دیکھیں اللہ پاک نے ان کو بنایا تھا، ان سے وہ نافرمانی ہوئی، تو اس وقت ایک ہم نارمل آدمی بھی جو بھی اللہ کی طرف تھوڑے سے بھی جھکے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی جب کوئی نافرمانی اللہ کی کر دیتے ہیں تو اندر سے ان کی وہ بے چینی لگ پڑتی ہے کہ میں نے یار اللہ کی نافرمانی کر دی۔ تو وہ آدم علیہ السلام جو کہ اللہ پاک نے جن کو پہلا آدمی بنایا اور وہ کلمے سکھائے اور انہوں نے وہ سجدے سارا کچھ دیکھا، خود جو کچھ محسوس کیا، جنت میں رہے، ہر چیز دیکھی، اس کے بعد جب ان سے نافرمانی ہوئی تو ان کو وہ کتنا پچھتاوا ہوگا یہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو وہ پچھتاوا یہاں آ گیا، یہاں وہ بات آئے گی کہ اللہ پاک نے ان کو منتخب فرما دیا، تو مطلب کیا ہے کہ ان کا وہ پچھتاوا، کیونکہ توبہ جو ہوتی ہے یہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے جب انسان وہ اپنے کیے کے اوپر پچھتائے، تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کی طرف منتخب یعنی کہ ان کو منتخب فرمایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کیا ہدایت دی، اور ساتھ ہی فرمایا یہ آگے وہ بات کہ یعنی کہ جس سے آدم علیہ السلام کے آگے نسل کے لیے اللہ پاک نے اطلاع فرما دی، تو اسی وقت فرمایا قال اہبطوا لہبطا، قال لہبطا منہا جمیعا، کہ اتر جاؤ یہاں سے سب اکٹھے۔ ابھی وہاں جو بھی تھے وہ سب کو اللہ پاک نے حکم دیا اترنے کا، تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی وہیں تھا، اللہ پاک نے اس وقت پہلے وہ اس کو نہیں نکالا تھا، تبھی تو وہ جنت میں تھا، تو بعد میں اللہ پاک نے اس کو بھی کہا کہ نکل جاؤ، سب نکلے وہاں سے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا بعضکم لبعض عدو، بعض جو ہوں گے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ابھی آج بھی دیکھ لیں ایک دوسرے بھائی کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب آج دشمنیاں چل رہی ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے اسی وقت اطلاع فرما دی تھی کہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَایٰ، تو پس جب
آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ پاک نے کس کس کتاب کو؟ تورات کو اللہ پاک نے ہدایت بھی بتایا، نور بھی بتایا، انجیل کو اللہ پاک نے اسی طرح، قرآن کو اللہ پاک نے بتایا. تو لہٰذا یہ اللہ پاک کے جو اللہ پاک نے اپنی کتابیں بھیجی، اسی طرح بہت سے انبیاء بھیجے اور بہت سی کتابیں بھیجی. یہ اللہ جانتا ہے کتنی. قرآن میں تو چند کا ذکر ہے اور کچھ صحیفوں کا ذکر ہے، اللہ جانتا ہے وہ کتنے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی کہ میری طرف سے رہنمائی پہنچ جائے، کوئی کتاب کی شکل میں، کسی پیغمبر کی شکل میں، تو جو کوئی اتباع کرے گا، فمن اتبع ہدایا، بس جو کوئی بھی اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو پھر تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. یعنی کہ جو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی، ابھی جو کوئی اس ہدایت کے اوپر چل پڑا وہ کیا ہوگا؟ نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور یہاں ساتھ ہی دوسری چیز بھی مطلب فرما دی، اطلاع فرما دی کہ جو کوئی بھی اعراض کرے گا، منہ موڑے گا میری یاد سے، یعنی کہ جو کوئی میری یاد سے منہ موڑے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی میں اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے فرما دیا تو بے شک اس کے لیے ہے معیشت اس کی، یعنی کہ جو اس کی معیشت اللہ پاک نے اس کے لیے لکھی ہوئی ہے، دن کا، تنگی میں اس کی معیشت ہوگی لیکن تنگی کی. مثال کے طور کے اوپر کہ اس کو خوف ہی پڑا رہے گا اپنی. ابھی آپ دیکھ لیں یہاں کتنے بڑے منسٹر ہو، دنیا میں بھی، پوری دنیا میں دیکھ لیں کتنے بڑے منسٹر ہوتے ہیں، کتنے بڑے مطلب پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ملکوں کے، لیکن ان کو کیا فکر ہی رہتی ہے کہ ابھی کبھی ہمارا جناب سارا کچھ ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا سسٹم، اور کوئی اور آ جائے گا. فکر ان کو بھی رہتی ہے. اسی طرح ہر بندہ جو ہے، جو بھی اللہ کی یاد سے غفلت کر رہا ہے، اس کی معیشت دن کا اللہ پاک نے فرما دیا، اس کی معیشت تنگ ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جو گردان ہے، جو معیشت کا صرف یہی نہیں مطلب ہوتا کہ جو کھانا پینا، یعنی کہ مکمل اس کا زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ کیا ہوگا؟ تنگی میں ہوگا. وہ اپنے آپ کو پرامن محسوس نہیں کرے گا. تو یہ اس کا حال ہوگا کس کا؟ جو اعرض عن ذکری، اللہ پاک نے فرمایا جو اعراض کرے گا میری یاد سے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کی معیشت ہوگی تنگ. وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمیٰ، اور اٹھایا جائے گا وہ قیامت والے دن اندھا. ابھی دنیا میں تو وہ اندھا نہیں تھا نا، قیامت والے دن کیا ہوا؟ وہ اندھا اٹھا. دنیا میں تو اندھا عقل کا تھا، دنیا میں اندھا تھا عقل کا، وہاں اوریجنل اندھا اٹھے گا. تو جب اندھا اٹھے گا تو اللہ پاک نے فرمایا وہ کہے گا، وہ بندہ وہ قیامت میں کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا یا اللہ. وہ اس وقت دیکھیں یہ فیوچر کی خبر ہے جو اللہ پاک نے آج ہی دے دی کہ ایسا واقعہ ہوگا. جو دنیا میں ایسے جو اللہ کی یاد سے اس طرح، وہ دنیا میں تو اسی طرح مطلب اس کی معیشت اس طرح ہوگی کہ تنگی کی، اور وہ قیامت والے دن اندھا. ابھی جو بھی اللہ کا ذکر سے منہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وہ سوچ لے کہ یہ اسی کا حال بیان ہو رہا ہے. تو وہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اندھا اٹھے گا. یہ اس کی خبر جو قیامت والے دن ہوگا، یہ اس کی خبر آج اللہ پاک نے دے دی. تو لہذا فکر کرنے والوں کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ان میں شمار نہ ہو جائے. تو وہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن جب اندھا اٹھے گا تو کہے گا کہ اے رب، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، کہ اے میرے پروردگار کیوں نے تو نے مجھے اٹھا دیا اندھا، وقد کنت بصیرا، اور تھا میں دیکھتا بالتا، یعنی کہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، یہ کیا مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ قالا، تو اللہ پاک فرمائے گا اس کو، قالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ پاک فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس آئی تھی میری نشانیاں، میری باتیں، میری آیت قرآن، یا مطلب اللہ پاک کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری نشانیاں، فنسیتہا، لیکن تو ان کو بھول گیا تھا.
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج میں تجھ کو بلا دوں گا۔ اللہ پاک ہے بھولنے سے، لیکن اللہ پاک خود ان کو بلا دے گا، ان کو ڈال دے گا عذاب میں اور بلا دے گا۔ تو یہ بات ہے، یعنی کہ یہ جو حشر ہوگا ان کا جو اعراض کریں گے اللہ کی یاد سے۔ تو فرمایا کذالک، اسی طرح نجزی من اسرف، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں اس کی ایک اور پہچان کرا دی۔ ایک تو وہ تھی کہ وہ ارادہ عن ذکری، میرے ذکر سے منہ پھیرا۔ یہاں دوسری پہچان فرما دی کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو، جو حد سے گزرتا ہے۔ ابھی حد کس نے کھینچی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے جو حکم ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ پاک نے کھینچ دی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَالَّذِينَ تَابَ مَعَكَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ جیسا تم کو حکم ہوتا ہے ویسے ہی قائم رہو، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان ہے یعنی کہ تائب ہوئے ہیں وہ بھی، اور اس میں حد سے تجاوز مت کرو۔ تو اللہ پاک نے حد کھینچ دی، ابھی اس حد کو پار نہیں کیا جا سکتا، اس سے کم نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کا جوں کا توں کرنا ہی، یہی اصل دین ہے، یہی اصل ہدایت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ پاک بدلہ دیتا ہے ان کو جو حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے جو حدیں کی ہیں مقرر کر دی ہیں، جسی طرح ہر اللہ کا حکم ہے، تو اس کو جو توڑ دیتا ہے، اس میں جو کمی پیشی کر دیتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو لہٰذا وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک ایسوں کو، یعنی کہ یہ سب ان کا، یہ جو قیامت والے دن اندھے اٹھیں گے، یہ سب وہی لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح نہیں تو یقین، یعنی کہ ایمان نہیں تھا تیرا میری آیتوں پر، یعنی کہ مطلب کیا ہے، وہ ماننے کے دعوے دار تھے، عمل میں نہیں لا رہے تھے، عمل میں اللہ کی آیتوں کی حدوں کو کراس کر رہے تھے، عملاً انکاری تھے۔ تو فرمایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک جو عذاب آخرت ہے وہ سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، ابقا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں، ان کو ہدایت نہیں ہوئی اس بات سے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ وہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، یعنی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کھنڈرات پڑے ہیں، آپ مطلب دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، پرانے قلعے پڑے ہوں گے، پرانے کھنڈرات پڑے ہیں، لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں دیکھتے ہیں ہم، وہ پورے ایجپٹ یعنی کہ وہ جو ہے پیرامڈس ہیں، وہ سارا کچھ دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ دنیا میں لوگ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھر تھے، بادشاہ تھے، نہ ان کی نسل رہی، نہ ان کی آگے کوئی نسل چلی، وہ سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے، تو آج بھی نظر میں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ان کو اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ یہ چلتے بھی تھے ان کے مکانوں میں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک لیکن ان میں نشانی ہے ان کے لیے جو منع ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ منع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، برائیوں سے رک جاتے ہیں، ان کے لیے ان سب چیزوں میں نشانی ہے۔ یہ نشانیاں تو ہیں لیکن ان کے لیے۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ گزر چکی ہوتی تمہارے رب کی طرف سے ایک بات، لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو یقیناً ٹھہرا ہوا تھا وقت، یعنی کہ یقیناً ہو چکا وقت ٹھہرا ہوا مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ پاک نے ایک وقت چونکہ مقرر کر دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو بات اور ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ وقت مقرر ہو چکا ہے۔ تو فرمایا فَاصْبِرْ، لہذا صبر کریں، عَلَىٰ مَا یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں، آپ کیا کریں؟ صبر کریں اس پر جو یہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ حمد کیا کریں، تعریف کیا کریں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ابھی سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت جو ہے جس کو ہم فجر کہتے ہیں، یہ سورج کے نکلنے کا وقت، نکلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے
کون سا؟ یعنی کہ عصر، جو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَمِنْ عَنَاءِ اللَّيْلِ، اور یعنی کہ کچھ گھڑی رات کی، یعنی کہ رات کی جب رات ہو جاتی ہے اس وقت. یہ وقت آگے 3 وقت. ابھی چونکہ وہاں فرمایا سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو یہ دن کے کیا ہو گئے؟ 2 کنارے. ایک دن ہے، دن کے 2 کنارے ہو گئے. اسی بات کو اللہ پاک نے یہاں آگے مکمل فرماتے ہوئے فرمایا فَسَبِّحْ، پس تعریف کرو اپنے رب کی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، پس تعریف کرو اپنے رب کی اور دن کے دونوں کناروں میں. تعریف کرو دن کے دونوں کنارے. یہ اسی کی پیچھے تفسیر اللہ پاک نے بیان فرما دی. وہ کنارے کون کون سے ہیں؟ ایک قبل طلوع شمس و قبل غروبہا، تو یہی وہ بات دوبارہ کلیئر فرما دی، یعنی کہ دن کے دونوں کناروں میں. لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جاؤ. یہ دیکھیں رضا کے لیے، اپنی رضا کے لیے. دیکھیں نا، یہ بات بہت اہم ہے یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم راضی ہو جاؤ. مطلب کیا ہے کہ ایک جو مومن، جو واقعی مومن ہے، جو اللہ کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے، وہ جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اگر اس کے پاس سے یہ وقت گزر جائے تو اس کو آفت پڑی رہتی ہے. یہ اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو ابھی سن رہا ہوگا، اس میں سے کوئی کسی کے اندر بھی اگر یہ کوالٹی ہوئی تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ تردا، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ وہ دل کا اس کو اطمینان حاصل ہو جائے. بے شک اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو لہٰذا جو اللہ کا واقعی مومن بندہ ہے، وہ جب تک اللہ کی یاد، یعنی کہ اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ کی یاد نہ کرے، اس کو بے چینی رہتی ہے. وہ وقت اگر گزر جائے یا نزدیک آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ وقت آ رہا ہے نماز کا، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ ایسی بے چینی اس کے اندر لگ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے اسی لیے فرما دیا تاکہ یعنی کہ تم یہ عمل کرو تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا نَمُدَّنَّ أَعْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ دیکھیں ایک اور حکم ہے جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہ ہرگز آپ دراز کریں، یعنی کہ بڑھائیں اپنی نظروں کو مت بڑھائیے اس کی طرف، یعنی کہ اس فائدے کی طرف جو میں نے دیا ہے مختلف لوگوں کو، یعنی کہ تمہارے جیسوں کو. اپنی نظروں کو، یہاں اللہ پاک نے کسی کے پاس مثال کے طور کے اوپر اچھی چیز ہے، یہاں کیا ہوتا ہے کسی کے پاس اچھی چیز ہے تو کوئی دیکھتا ہے تو اس کے اندر جیلس پن پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے، حسد کرتا ہے. تو یہاں یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس یہ ہے. چلو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، دوسری یہ کہ کہے کہ اس کے پاس ہے ابھی میں اس سے اچھی لوں گا. تو یہ دونوں صورتیں وہ اس کو جانچ رہا ہے، جو چیز اللہ پاک نے کسی کو دی اس کو جانچ رہا ہے. اللہ پاک نے اس کو شروع سے ہی منع کر فرما دیا کہ ایسا کرنا ہی، آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف کیجیے ہی مت. یعنی کہ جو کسی کو اللہ پاک نے دیا آپ اس کی طرف دھیان ہی مت کیجیے. دیکھنا ایک اور بات ہوتی ہے، نظر چلے گی، لیکن دھیان کر لینا، یہ دیکھیں یہ دونوں عمل دھیان سے ہیں. اگر آپ دھیان کریں گے ہاں بھائی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو، یہ بھی دھیان سے کی بات ہے. دوسری ہے کہ اس کے پاس ہے میں تو ابھی اس سے بھی زیادہ کروں گا کہ میرے پاس بھی ہو، یہ بھی دھیان ہے. تو ایک ہے دیکھی دھیان ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں میرے پاس ہو یا نہ ہو. یہ چیز ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی کہ آپ ان کی طرف اعراض کریں، یعنی کہ ان کی طرف آپ دھیان نہیں کریں. جو چیز اللہ پاک نے کسی اور کو دی آپ اپنی طرف دیکھیں، جو آپ کو اللہ نے دیا اسی کے اوپر راضی رہیں. اپنی جیب کے اندر دیکھیں میری جیب میں کیا ہے، کسی کی جیب کے اوپر مت دیکھیں کسی کی جیب میں کیا ہے، اور دیکھ کر اس کے اوپر حسد وغیرہ کرنا تو یہ تو بات کی بات ہے. اللہ پاک نے دیکھنے سے ہی منع فرما دیا. اسی طرح ہر چیز، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس کپڑے ہیں، کسی کے پاس زیور ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، جو بھی کچھ ہے تو وہ کسی کا ہے، وہ اس کا ہے. اس کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ پاک نے یعنی کہ دھیان کرنے سے منع فرما دیا. تو فرمایا آپ مت ایسا کیجئے. اور ساتھ ہی فرمایا یہ یعنی کہ جو اس کو دیا گیا ہے
ساتھ ہی فرمایا یہ زہرۃ الحیات دنیا، یعنی کہ یہ جو اس کو دیا گیا کسی کو، یہ اس ایک رونق ہے دنیا کی زندگی کی، خالی دنیا کی زندگی کا ایک چھوٹا سا سامان، رونق سی ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ اور کس لیے دی گئی، یہاں بھی ساتھ بھی فرما دیا لنفتنہم فیہ، تاکہ اس میں فتنے میں اس کو برپا، اس میں آزمائش کریں اس کی۔ دیکھیں کسی کے پاس ہے تو اللہ پاک اس کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو نہیں دے کر اللہ پاک آزما رہا ہے۔ ہر کسی کا زندگی کا مقصد صرف آزمائش ہے، کسی کو اللہ پاک دے کر آزما رہا ہے، کسی کو بغیر دیے ہوئے آزما رہا ہے۔ تو کوئی غریب ہے تو وہ دیکھیں وہ دوسرے کو دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے، تو اس کی کیا ہو رہی ہے، آزمائش۔ کوئی امیر ہے تو اس کو اوپر فرض تھا دینا آگے پیچھے، تو وہ اپنے سمیٹ کر بیٹھ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، آزمائش میں فیل۔ تو ہر چیز جو ہے نا یہ ساری آزمائش ہے، تو لہٰذا اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیا گیا، یعنی کہ وہ یہ سارا سامان تھا۔ یہ پہلی بات ہے کچھ نہیں، صرف دنیا کا ایک یعنی کہ رونق سی ہے، اور یہ ہے اس کو آزمائش کے لیے۔ فیہا یعنی کہ اس میں یہ ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو رزق آپ کے رب کا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے نماز کا اور اسی کے اوپر قائم رہیے، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا کسی رزق کا، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور جو انجام سے میں بہتر ہے وہ تو ہیں صرف پرہیزگار، یعنی کہ جو پرہیزگار ہیں صرف انہی کا انجام بہتر ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لولا یاتینا بآیات من ربک، کیوں نہیں لے کر آتے کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، او لم تاتی بینات ما فی صحف الاولی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ نشانی اپنے رب کی طرف سے، کوئی نشانی آپ کے اپنے رب کی طرف سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بھلا نہیں آئی ہے ان کے پاس واضح دلیلیں جو صحیفوں میں ہیں پہلوں کی۔ یہاں دیکھیں پھر آ گیا کہ کتنے صحیفے اللہ جانتا ہے، تو جو پہلے صحیفوں میں بھی آ چکی ہیں وہ بھی تو نشانیاں تھیں۔ آج آپ مثال کے طور کے اوپر ہندوؤں کی کتابیں دیکھ لیں، اسی طرح بدھستا کی کتابیں دیکھ لیں، اسی طرح مثال کے طور کے اوپر پارسیوں کی کتابیں دیکھ لیں، اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابیں دیکھ لیں، تو سارا کسی میں ایک ہی بات ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ تو یعنی کہ ان میں بھی اکثریت یہی واقعات ہیں اور اللہ کی ہدایتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھے کہ جو اتنے پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو پہلے ہلاک کر دیتے عذاب سے، یعنی کہ اس سے پہلے ہم ان کو عذاب دے دیتے، لَقَالُوا، کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، یعنی کہ وہ کہتے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا بغیر عذاب کے کسی سے، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے اس کی اور تیری آیتوں کی، اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ یعنی کہ یہ جو عذاب کی رسوائی اور عذاب میں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، وہ کہتے کہ ہماری طرف کیوں نہیں آپ نے پہلے ہی رسول بھیج دیا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ بات یہاں بیان کی کہ میں نے اسی لیے تمہاری طرف رسول بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، ہر چیز بھیج دی تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے ہر اپنی حجت کو پورا فرما دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کل متربص فتربصوا، فرمایا کہ سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، یعنی کہ جیسے اور لوگ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو۔ تو لہذا ساتھ ہی فرمایا فستعلمون، پس تم جان لوگے من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو تم عنقریب ہی جان لوگے کہ کون سے لوگ ہیں جو سیدھے جو رستے کے اوپر برابر ہیں اور کون ہیں ہدایت والے۔
یعنی کہ یہ دونوں چیزیں تم کو پتہ چاہیے، برابر کون چل رہے ہیں اور ہدایت کے اوپر کون ہے، یہ بات تم کو واضح ہے، انتظار کرو صرف۔ تو وہ انتظار کب ختم ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ تو لہٰذا آج ہمارا الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہو گیا، یہاں سے آگے پھر دوسری سورہ شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔